ویلکم بیک ناظرین. ناظرین جیت نوشین حامد صاحبہ, ڈاکٹر نوشین حامد پارلیمانی سیکرٹری صحت ان سے غالب السلسلہ جاری ہے. میم جیسے کہ ابھی ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور میڈیکلی آپ جیسے پوائنٹ آؤٹ بھی کریے کہ جانوروں سے پھیلی ہے, پر یہاں پہ اس طرح کے وہ جانور ہم یوز نہیں کریں, لیکن افواہیں پھیلی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مرغیوں میں جو ایک کانگو وائرس کے علاوہ جو ایک فلو کے نام سے ایک بیماری پھیلی تھی, تو اس کے بعد لوگوں نے بڑی احتیاط برتنا شروع کر دی تھی. تو ابھی کیا آپ سجیسٹ کریں گی کہ یہاں پہ کھانے پینے میں احتیاط برتیں اس طرح کے گوشت کھانے میں, یا وہ نارمل روٹین میں رکھیں, اس میں اس طرح کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں جو ہم لوگ بحیثیت مسلمان الحمدللہ جو حلال چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے اس وائرس کو فی الحال مطلب ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت یا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ جس سے ہمیں پتا ہو کہ ان کھانے پینے کی چیزوں میں یہ وائرس جو ہے یہ ریسپریٹری اس کا موڈ ہے, یعنی کہ یہ چھینکنے سے یا زکام کسی کا ہاتھ ہو وہ کسی سے ہاتھ میں لا لے, یا اس قسم کی ریسپریٹری موڈ کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے, اور جس کے لیے ماسک استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو پینک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آج کی ڈیٹ تک پاکستان میں کوئی ایسا انسیڈنس نہیں ہے. مگر جو حفظان صحت کے اصول ہوتے ہیں اور جو ایک نارمل ہوتا ہے کہ اگر کسی کو گھر میں فلو ہے یا کھانسی ہے تو جو نارمل پرہیز ہوتا ہے جو فلو کے بیماری کے لیے ہم ایک دوسرے کو تاکہ کیچ نہ کر لیں, وہ ضرور ہم لوگوں کو احتیاط برتنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے سامنے چھینکنا نہیں چاہیے یا منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, ٹیشو استعمال کرنا چاہیے, اس ٹیشو کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے, ہاتھ اپنے جو ہیں وہ ہمیں بار بار دھونے چاہیے, اور اس قسم کی جو بیسک چیزیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے. مگر پینک ہونے والی کوئی سچویشن نہیں ہے. اچھا میم, یہاں پہ سی پیک کے پروجیکٹ میں بہت سارے چین سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں موجود ہیں جی. کیا وہ کیونکہ ان کی آمد و رفت بھی ہوئی ہے, ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کب آئے ہیں, یا چین کے افراد جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کب آئے کب نہیں آئے, ان کو چیک کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی ڈیزیز اس طرح نہیں ہے کہ ان میں بھی کوئی ایسی چیز پائی جائے کہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ انسان سے انسان تک یہ ڈیزیز پھیلتی ہے, تو یہاں پہ جو چینی افراد موجود ہیں ان کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ کار شروع کر دیا کہ منسٹری کی جانب سے؟ دیکھیں چین کا یہ جو اس بیماری کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, انکیوبیشن پیریڈ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ وائرس بندے کے اندر موجود ہے اور وہ دوسرے کو انفیکشن دے سکتا ہے مگر ابھی بیماری کی علامات ظاہر نہیں ہوتی, تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے جو سائلنٹ جب وائرس جسم کے اندر پل رہا ہوتا ہے اور ابھی وہ بیماری کے فارم میں نہیں آتا, وہ 14 دن ہے. تو اگر تو کوئی چائنیز 14 دن سے یہاں موجود ہے اور اس میں کوئی سمٹم نہیں آیا تو اس کو پھر ہم سیف ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس سے, ہاں اگر کوئی باہر سے ٹریول کر کے آیا ہے اور تو اس کو 14 دن کے لیے جو ہے وہ آبزرو کرنا بہت ضروری ہے. اور چائنیز حکومت نے بھی اس وقت ہمیں یہ ایشورٹی دلائی ہے کہ جو لوگ ان کے پاس چائنا سے یہاں پر آئیں گے, کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ ملازم ہیں جو یہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے, تو ان کو اور وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے کیونکہ یہ چائنیز نیو ایئر تھا, بہت سے لوگ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے اور اب انہوں نے واپس آنا ہے. تو یہ چائنیز گورنمنٹ نے اس کا میکانزم جو ڈیوائس کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو 14 دن وہ اپنے پاس آئسولیشن میں آبزرویشن میں رکھیں گے, اور اگر ان 14 دنوں میں ان کو کوئی بیماری کے سمٹمز نہیں آتے تو ان کو کلیئر قرار دیا جائے گا. پھر ان کی ایگزٹ اسکریننگ ہوگی, یعنی جس وقت وہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے ان کی وہاں پر بھی اسکریننگ ہوگی, جب وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے یہاں بھی ان کی اسکریننگ ہوگی, اور یہاں پر بھی ان کو ہدایات کی گئی ہیں کہ 14 دن جو ہے انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہے, بلکہ جو ان کی فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پر رہیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو 1 مہینے کا پروٹوکول 14 دن وہاں اور 14 دن یہاں فالو کیا جائے گا وہ بہت سیف پروٹوکول ہے, اور اگر اس کے اندر ان میں کسی میں بیماری ہوگی تو وہ ظاہر ہو جائے گی. اچھا میم, کیونکہ اس ڈیزیز کے مقابلہ کرنے کے لیے چاہے مختلف ڈیزیز پولیو ہو ڈینگی کا ہو, تو ہمارا ایک ہیلتھ کا شعبہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا شعبہ وہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, اور اس دفعہ آپ کی گورنمنٹ کی جانب سے ان کو رسپانس کیا گیا ہے اور فرنٹ لائن میں رکھا گیا, اور آپ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں ان کام کی. اسی حوالے سے آپ سے بھی سوال کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ بلقیس صاحبہ ہیں, وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو یونین ہے ان کی عہدیدار ہیں. بلقیس صاحبہ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی جو ڈیزیزز آ رہی ہیں جیسے یہ کرونا وائرس آیا, ڈینگی آیا, اس میں جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا رول ہے وہ کتنا اہم ہے, اور اس کے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ان حوالے سے کس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی بھی بیماری جو ہوتی ہے اس میں لیڈی ہیلتھ ورکر کا ایک بنیادی رول ہوتا ہے, کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکر سب سے زیادہ عوام کے قریب ہوتی ہیں اور گھر گھر جا کر صحت کا پیغام دیتی ہیں. اس لیے یہ کوئی بھی بیماری ہو, وبا ہو, ڈیزاسٹر ہو جائے
تو لیڈی ہیلتھ ورکر کی کام کی کارکردگی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جب لیڈی ہیلتھ ورکر گھر گھر جا کر لوگوں کو اس کسی بھی بیماری کے بارے میں، اس کی حفاظتی تدابیر کے بارے میں بتاتی ہے تو اس کی بات پر زیادہ عمل کیا جاتا ہے. کورونا وائرس کی علامات میں جیسے چھینکیں آنا، اس کے علاوہ گلے میں درد ہونا اور ناک کا بہنا، فلو جیسی علامات، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت تیز بخار بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک تو کرونا وائرس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، لیکن اس کی احتیاطی تدابیر ہے. چائنا کے سائنسدان نے ان کو کہا ہے کہ دن میں 3 یا 4 مرتبہ جو ہے منہ اور ہاتھ کو دھوئیں تو کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے. جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وضو جیسی جو ہے ایک ایسی سعادت بخشی ہے جس کو ہم دن میں 5 مرتبہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے. ہیلتھ ورکر خاص طور پہ کمیونٹی اور مرکز صحت کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، اور LHS جو ہوتی ہے سپروائزر ان کی مینٹیننس کا کام کرتی ہیں. لہذا میں یہ چاہوں گی کہ خاص طور پہ جب تک یہ دونوں سپروائزر اور لیڈی ہیلتھ ورکر کو جاب پروٹیکشن نہیں دیا جائے گا، ان کی سروس اسٹرکچر اچھا نہیں بنایا جائے گا، ان کے اسکیل اچھے نہیں کیے جائیں گے تو وہ اپنی مطلب جاب کو کیسے وہ سر اچھا اور خوشی سے وہ اچھا کام کریں گی. اس طرح میں گورنمنٹ آف خاص طور پہ مشیر ہیلتھ ظفر مرزا صاحب کو اور پارلیمانی سیکرٹری میڈم نوشین صاحبہ کو اور اس کے علاوہ خاص طور پر PM آف پاکستان عمران خان صاحب سے یہ کہوں گی کہ یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام جو ہے خواتین کا پروگرام ہے جو شانہ بے شانہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اور تمام پاکستان کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تمام مسائل کو حل کیا جائے. میں صرف ایک اسلام آباد کی بات نہیں کرتی، میں پورے پاکستان کو کی بات کرتی ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، ان کا سروس سٹرکچر اچھا بنایا جائے، ان سب کی پچھلی جاب کاؤنٹ کی جائے، اور تاکہ ہم سب خواتین زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے میں حصہ لیں اور اپنے ملک کو ایک ماڈل ہیلتھ کنٹری بنا سکیں جس کا پوری دنیا میں ایک نام ہو، اور ان کو پتا چلے کہ ان کو ماڈل ہیلتھ کنٹری بنانے والی وہ خواتین ہیں، وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جو کبھی بھی کسی بھی تھریٹ سے نہیں ڈرتی، جو کسی بھی کے خوف سے کمپینیں نہیں چھوڑ دیتی. ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی ملک و قوم کے بچوں کو معذور نہیں ہونے دیتی. جی بہت بہت شکریہ بلقیس صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میم جیسے کہ میں نے ذکر بھی کیا اور بلقیس سے پوچھا کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا شعبہ ہے وہ فرنٹ لائن فورس کے طور پہ کام ہوتا ہے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق کی سطح پہ تو شاید ان کو بینیفٹس ملتے ہیں لیکن صوبوں میں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. 18ویں ترمیم اس میں بیچ میں آڑے ہاتھ آ جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے ماضی میں پہلے یہ شعبہ وفاق کے انڈر میں تھا، کیا کوئی ایسی تجویز آپ کی نظر میں ہے کہ یہ شعبہ خاص طور پہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز شعبہ پورے پاکستان کو ایگزم ہو کے فیڈرل لیول پہ آئے؟ دیکھیں جی، یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا اب چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صوبوں کی اسوابدید کے اوپر ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں میں بھی ان کے لیے کام ہو رہا ہے اور ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور مزید بھرتیاں، جیسے ابھی فیڈرل کے حوالے سے تو مجھے پتہ ہے کہ 60,000 نئی لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو انڈکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ PC1 تیار ہو چکا ہوا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ فورس میں شامل ہو جائیں گی، اور اسی طرح صوبوں میں بھی ہماری بات ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی مزید لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کے پیکیجز اور ان کی وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بھی امپروومنٹ کی طرف. ان کے جو پروگرامز جو بھی جن میں یہ کام کرتی ہیں وہ فیڈرل لیولز کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں جس میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے کہ پولیو کا کام ہے وہ بھی فیڈرل لیول کا ہے، اس میں فیڈرل بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ٹیکوں کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس میں بھی فیڈرل لیول کا رول ہے. اب اور اس طرح کی کبھی بھی ڈیزیزز آ جاتی ہیں، ڈینگی، یہ بھی فیڈرل لیول کا پروجیکٹ ہے، اس میں بھی ان کا رول ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے میجورٹی آف ورک جو ہوتا ہے لیڈی ہیلتھ ورکر کا وہ فیڈرل لیول ہے، تو اس معاملے کو انوالو نہیں کیا جا سکتا ان کو؟ دیکھیں فی الحال تو کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے، مگر جو جیسے آپ نے ٹیکوں کا امیونائزیشن کے پروگرام کا ذکر کیا تو اس کے پروونشل پروگرامز بھی موجود ہیں، تمام صوبوں کے اندر پروونشل EPI پروگرامز بھی موجود ہیں. اور ویسے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا بیسک کام جو تھا یہ ان کو ایڈیشنل ڈیوٹیز دی گئی ہیں، ان کا بیسک کام جو ہے وہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے اور پاپولیشن پلاننگ ہے. تو
تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جہاں پر بھی جو اپنا کام کر رہی ہیں وہ بہترین طریقے سے کر رہی ہیں, ان کا بہت اہم رول ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو مزید اسٹرینتھن کریں اور ان کے لیے مزید جو ہے وہ ان کے اس میں بہتری لے کر آئیں. اچھا میم, آخر میں ایک چھوٹے سوال کروں گا, لیکن کیونکہ وہ ٹیکنیکلی نہیں ہے, پولیٹیکلی ہیں, لیکن کیونکہ آپ خود ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ سے اس کا ورژن اس لیے لینا چاہوں گا. آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب وائٹ سیلز کے حوالے سے ایک بیماری کا نام لے کے باہر گئے ہوئے, اب ان سے دوبارہ رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے. یہ ویسے اس طرح کی کون سی بیماری ہے جس میں وائٹ سیلز کم ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ اس کی ویکنس ہوتی ہے اور دوسرے ملکوں میں وہ جا کے فٹ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب بیمار تو ضرور ہیں, ان کو کافی ساری بیماریاں ہیں, ہارٹ ڈیزیز بھی ہے, ان کو بلڈ پریشر بھی ہے, شاید شوگر بھی ہوگی, ان کی جو آرٹریز ہیں گردن میں وہ نیرو ہو جاتی ہیں جس سے بلڈ کا فلو جو ہے برین کو کم ہو جاتا ہے. مگر میں یہی کہوں گی کہ یہ تمام بیماریاں وہ ہیں جو پاکستان کی 70% عوام جو نواز شریف صاحب کی عمر کے ہیں ان میں یہ بیماری موجود ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا اتنے سال وزیر اعظم رہنے والا شخص اور کی پوزیشنز پہ رہنے والی پارٹی جو ہے وہ کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ نہیں کر سکی جہاں پر یہ جو ماضی کے حکمران ہیں وہ اپنا علاج کرانا مناسب سمجھے. اب ہمارے ملک کے لوگ ہیں, ان کو یہ بیماریاں ہوتی ہیں, وہ انہی ہسپتالوں سے اپنا علاج کراتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دیتا ہے. مگر یہ کہ یہ شاید ان کے معیار کے نہیں تھے کہ جو ان کو انہی بیماریوں کا, جو کہ پاکستانیوں میں ایک عام بیماری ہے, کوئی ان کو غیر معمولی بیماری نہیں ہے. یہ بیماریاں ہمارے ملک میں موجود ہیں, ان کی عمر کے بہت سارے بزرگوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہماری ماؤں کو یہ بیماری ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ایک ایسا نظام آئے گا کہ جہاں پر ہمیں ان بیماریوں کے علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑے. میم آخر میں سوال پوچھنا, لیکن اس کا جواب آپ نے ٹیکنیکلی دینا ہے, پولیٹیکلی نہیں اس لیے لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کا شعبہ ہیلتھ سے وابستہ ہے. ٹیکنیکلی لینا چاہوں گا, خان صاحب نے ایک ٹیکے کا نام لیا کہ جس سے انہوں نے کہا کہ وہ فٹ فاٹ ہو جاتے, ایسا کوئی ٹیکہ ہے کہ آپ سمجھتی کوئی نام بتا دیں اگر؟ نہیں جی, دیکھیں خان صاحب جس وقت 2 دفعہ بیمار ہوئے ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتائیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے ہی ہاسپٹل میں علاج کروایا 2 دفعہ, تو یہ تو بڑا ایک کریڈٹ جاتا ہے. عوام سوچ رہی ہے ایسا کون سا ٹیکہ ہے جو انہوں نے اپنے ہاسپٹل میں لگایا وہ بالکل فٹ فاٹ ہو؟ وہ میرا خیال ہے وہ ٹیکہ ہر وہ شخص لگاتا ہے جو میجر سرجری سے گزرتا ہے. ہمارے ہاسپٹلز میں وہ ٹیکہ بڑا عام استعمال ہوتا ہے. جب آپ کی میجر سرجری ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس وقت آپ ایک بڑے تکلیف کے مراحل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ایک پینفل ہوتا ہے وہ جو فرسٹ 24 آورز ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سرجری کے بعد وہ کاٹا پیٹی ہوئی ہوتی ہے اور کافی پینفل وہ مرحلہ ہوتا ہے. تو اس میں ہر ہسپتال میں وہ پین کلنگ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. تو چونکہ وہ پین کے بعد وہ انجیکشن ایک دم ریلیف دیتا ہے تو بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو وہ خان صاحب بھی چونکہ تکلیف میں تھے, وہ ٹیکے سے جب پین ریلیف ہوئی تو ان کو اچھی فیلنگ ہوئی تھی. تو یہ مورفین اور اس قسم کے پین کلنگ انجیکشنز ہوتے ہیں جو بندے کی پین کو بھی ریلیف کرتے ہیں اور ایک سینس آف ہیپینس بھی دیتے ہیں, وہ اس ٹیکے کا حصہ ہوتا ہے اور ہر سرجری سے گزرنے والا وہ لگاتا ہے. بہت بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر نوشین حامد پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ انہیں خصوصی گال بول کی کرونا وائرس کے حوالے سے گال بول کی بریک کھاپو بھی راز